میں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ غم میرے لیے بہت بڑا تھا۔ یوں کہوں کہ اس دکھ نے میری کمر توڑ کر رکھ دی تھی تو بھی غلط نہ ہوگا۔ شادی کے 8 برس بعد شوہر ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گیا تو سسرال والوں نے بھی اسے میری نحوست جانا اور یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ منحوس عورت کی ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں روتی تڑپتی رہی اور بولی کہ اگر مجھے قبول نہیں کر سکتے تو میری بیٹی کو ہی قبول کر لیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمایوں کی جان عالیہ میں بستی تھی، مگر سسرال والے تو شاید یہ بھی بھول گئے تھے کہ انہوں نے بھی مرنا ہے اور جو کچھ وہ میرے ساتھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ ان سے ضرور سوال کرے گا۔ تو پھر وہ کیا جواب دیں گے؟ میں نے ہزاروں منتیں کی، لاکھ رونے ڈالے، مگر انہوں نے میری بات نہ مانی اور عالیہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما کر دھکے مار کر مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میں اپنے والدین کے گھر واپس آ گئی تھی۔ میرے 3 بھائی تھے اور 3 پھر آگے ان کی آل اولاد تھی۔ ابو اب بہت ضعیف ہو چکے تھے اور امی کا تو برسوں پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ابو نے مجھے خندہ پیشانی سے قبول کیا تھا جبکہ میرے بھائیوں کی تو سانس رک گئی تھی کہ بہن گھر پر آ گئی ہے تو اس کا خرچہ بھی اٹھانا پڑے گا۔ ان کا رویہ میرے ساتھ خراب تھا۔ بھابھیوں نے تو مجھے انسان سمجھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ تب ابو کہنے لگے کہ میری بیٹی کی کفالت کی ذمہ داری میرے سر پر ہے۔ شکر ہے خدا کا کہ مجھے ہر ماہ پینشن کے پیسے مل جاتے ہیں، اسی لیے تم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی اور نواسی کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ یہ باتیں سن کر میرے بھائی ذرا سے نرم پڑ گئے تھے، مگر بھابھیوں کے تیور ابھی بھی خراب تھے۔ وہ کہنے لگی کہ عالیہ اور تسلیم آ گئی ہے تو ایک کمرہ انہوں نے بک کر لیا ہے۔ ہمارے گھر میں تو پہلے ہی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس چیز کے جواب میں بھی ابو ہی بولے تھے۔ وہ کہنے لگے میری بیٹی میرے کمرے میں رہ سکتی ہے۔ ابو میں اور عالیہ ایک ہی کمرے میں رہنے لگے تھے۔ میں دیکھتی تھی کہ ابو سارا دن کھانستے رہتے تھے۔ ان کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی، وہ ضعیف ہو چکے تھے۔ ایک دن مجھے کہنے لگے میری بات سنو۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تو وہ بولے میرے ماتھے پر جھریاں نظر آ رہی ہیں نا؟ انہوں نے یہ بات اس لہجے میں کہی تھی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے رونا نہیں، ہمت کرو، میری بیٹی تو بہت بہادر ہے۔ اب میری بات تم نے بڑے غور سے سننی ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ کسی کا وقت معین نہیں ہوتا، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے تو کوئی بڑھاپے میں، مگر اب مجھے اپنی موت صاف نظر آ رہی ہے۔ مجھے علم ہے کہ میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہوں گا، اسی لیے میری خواہش ہے کہ تمہاری شادی کر کے تمہیں اگلے گھر رخصت کر دوں۔ ابو کی یہ بات سن کر تو میں بالکل گھبرا گئی تھی۔ میں بولی یہ ناممکن ہے، میں دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ ابو کہنے لگے ٹھیک ہے، نہ کرو شادی، اپنی بیٹی کو یوں ہی ذلیل و خوار ہوتا رہنے دو۔ کیا میں نہیں دیکھتا کہ تمہارے بھائی اور بھابھیاں تمہاری ننھی سی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اگر وہ ایسے ہی ماحول میں رہی تو اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے گی، وہ کبھی بھی سر اٹھا کر جی نہیں پائے گی، ہمیشہ لوگوں کے جوتے سیدھی کرتی رہے گی۔ کیا تمہیں یہ قبول ہے؟ میں ابو کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بولی ابو اگر میں دوسری شادی کرتی ہوں تو کیا میرا شوہر میری بچی تسلیم کر لے گا؟ وہ بھی تو ساری زندگی میری بچی پر جائے گا نا۔ ابو کہنے لگے میں تمہارے لیے ایسا رشتہ ڈھونڈوں گا ہی نہیں، میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کی خاطر شادی کر لو۔ میں ابو کی باتیں سن کر چپ کر رہ گئی۔ سچ کہوں تو میں اپنی بیٹی کی ہی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ سوتیلا باپ میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے، وہ ایک نوالے کے بدلے اسے کتنے طعنے دینے والا ہے۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر میرا دل گھبراتا رہتا تھا، مگر جب اپنے بھائی بھابھیوں کے ماتھوں پر سلوٹیں دیکھتی تو بھی میرا دل بیٹھنے لگتا تھا۔ میں نے ابو سے کئی بار کہا کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر ابو نے مجھے واسطے قسمیں دے کر منا لیا تھا، اور یوں ابو کے انتقال سے محض 2 ہفتے قبل ہی میں جنید کی بیوی بن کر اس کے گھر آ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری عالیہ کو ہمیشہ ہر چیز میں اول رکھے گا اور اس کا خیال رکھے گا، اسے بیٹیوں سمان دے گا۔
مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ لوگ شروع میں قسمیں وعدے کرتے ہی ہیں مگر بعد میں وہ یہ باتیں بھول جاتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا میری بیٹی ایک انجان شخص کو اپنے باپ کی طرح تسلیم کرے گی بھی یا نہیں۔ میں یہی باتیں سوچ سوچ کر افسردہ ہوتی رہتی تھی۔ جنید نے میری پریشانی دیکھی تو کہنے لگا، تم پریشان ہونا چھوڑ دو، میں تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ مگر میرا دل کہاں پھیلتا تھا۔ پھر انسان ہے وہ عالیہ کے اپنے رشتے استوار کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ جنید ایک اچھا انسان ہے۔ وہ عالیہ کے اپنا رشتہ استوار کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ کبھی عالیہ کے لیے چاکلیٹس لے کر آتا تو کبھی کھلونے۔ اکثر وہ اسے اپنے ساتھ باہر کھیلنے کے لیے بھی لے کر جایا کرتا تھا۔ جب عالیہ واپس آتی تو بہت خوش دکھائی دیتی تھی۔ اب عالیہ بھی آہستہ آہستہ جنید کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ وہ اس سے ابو کہنے لگی تھی۔ جنید بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اور یہ سب دیکھ کر میری فکر اور پریشانی ختم ہو گئی تھی کیونکہ مجھے اور میری بیٹی کو ایک محفوظ چھت مل گئی تھی۔ وہ شخص جو میرا شوہر بنا تھا وہ میری بیٹی کا بھی بہت خیال رکھتا تھا اور ایک طرف میرے سگے بھائی تھے جو مجھے اور میری بیٹی کو دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ میری عالیہ 7 برس کی تھی جب جنید ہماری زندگی میں شامل ہوا تھا۔ اس نے عالیہ کو بہترین اسکول میں ڈالا تھا، اس کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا اور آج میری بیٹی جوان ہو گئی تھی تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ یہ بات تو جیسے میں نے اپنے سر پر ہی سوار کر لی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی ڈاکٹر ہی بنے۔ میں نے یہ بات جنید سے بھی کی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانوں اور میرا کام۔ میں بولی، جنید، ڈاکٹر کی پڑھائی بہت مہنگی ہوتی ہے، ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، پھر ہم کیا کریں گے؟ جنید کہنے لگا، تم مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ کہ آج تک میں نے تمہیں کبھی پیسوں کی کمی ہونے دی ہے؟ میں نے تمہیں کسی چیز کے لیے بھی پریشان کیا ہے؟ تمہیں کسی چیز کے لیے ترسایا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، جنید، آپ نے تو ہمارا بہت خیال رکھا ہے، آپ نے ہمیں ہر چیز دی ہے۔ تو جنید کہنے لگا، پھر فکر کس بات کی ہے؟ میں عالیہ کو ضرور ڈاکٹر بناؤں گا۔ پھر جنید نے جیسا کہا تھا اس نے ویسا ہی کیا۔ مجھے نہیں علم کہ اس نے پیسوں کا انتظام کہاں سے کیا تھا، اس کے پاس کہاں سے آئے تھے۔ اس نے عالیہ کے سارے خرچ برداشت کیے تھے اور آج میں یہ بات فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میری بیٹی میرے شوہر کی وجہ سے ڈاکٹر بن گئی ہے۔ وہ ایک بہت بڑے ہسپتال میں باقاعدہ طور پر جانے لگی ہے۔ ان دنوں میرے اور جنید کے 2 قدم بھی زمین پر نہیں ٹکتے تھے کہ اب زندگی میں مجھے ہر چیز حاصل ہو گئی۔ اب مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مگر ہمیں کیا پتہ تھا کہ آنے والا لمحہ ہمارے لیے کیا لے کر آ رہا ہے۔ یہی ہوا۔ شام میں چارپائی پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی جب عالیہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، امی، میری زندگی میں ایک کمی رہی ہے، وہ آپ نے اور ابو نے کبھی پوری نہیں کی۔ عالیہ کی یہ بات سن کر تو میں پوری دنگ رہ گئی تھی۔ بیٹی، میں نے اور تمہارے ابو نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ تمہارے لیے ہر چیز کا انتظام کریں، تمہاری ہر خواہش پوری کریں۔ تم ہمیں بتاؤ کہ تمہیں ایسی کون سی چیز درکار تھی جو ہم دلا نہیں سکے؟ عالیہ کہنے لگی، امی، میری بڑی خواہش تھی کہ میری کوئی بہن یا بھائی ہوتا، مگر میری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکی۔ اب میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرا کوئی بہن یا بھائی اس دنیا میں لے آئیں۔ میں تو عالیہ کی یہ بات سن کر ہنس دی۔ میں بولی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اب تو میری نانی بننے کی عمر ہے اور تم مجھے ماں بنانا چاہتی ہو؟ عالیہ کہنے لگی، امی، جو بھی ہو جائے مجھے میرا بھائی یا بہن چاہیے ہی چاہیے۔ میں بولی، چل پگلی، میرا دماغ نہ چاٹ، میں تو تمہارے لیے رشتے ڈھونڈ رہی ہوں۔ اب تم بچوں کو کھلانے والے شوق اپنے اگلے گھر جا کر ہی پورے کرنا۔ اتنا کہہ کر میں اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ مجھے لگا یہ بات آئی گئی ہوگی، مگر جیسے رات میں سونے کے لیے اپنے بستر پر آئی تو جنید کہنے لگا، تمہیں نہیں لگتا تسلیم کہ ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی کمی ہے؟ میں نے اس کی جانب دیکھا اور بولی، جنید، کیسے کمی؟ وہ کہنے لگا، تم دیکھ رہی ہو نا، عالیہ جوان ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، وہ بیاہ کر اگلے گھر چلی جائے گی،
تو تم اور میں کیا کریں گے؟ ہمارے بڑھاپے کا سہارا کون ہوگا؟ ہم دونوں نے اپنی ساری زندگی عالیہ کی پرورش میں گزار دی اور ہمیں احساس تک نہ ہوا کہ ہمیں اپنی اولاد بھی درکار ہے۔ اب میں سوچتا ہوں تو دل پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف توجہ کیوں نہ دی۔ تسلیم، میں اولاد چاہتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ میرے شوہر نے آج سے پہلے یہ بات کبھی بھی نہیں کی تھی۔ میں بولی، جنید اب میں بچے کہاں سنبھال سکتی ہوں؟ میری عمر دیکھو زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگا، تسلیم مجھے سچ میں اولاد کی ضرورت ہے۔ اگر تم اولاد نہیں دے سکتی تو تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم دونوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کروں گا۔ جیسے اسے کھلاؤں گا ویسے ہی تمہیں کھلاؤں گا، جیسا دوسری بیوی کو پہناؤں گا ویسا ہی تمہیں بھی پہناؤں گا۔ بولو منظور ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بولی، جنید کیا تم نے اپنے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ رکھی ہے؟ وہ کہنے لگا، نہیں، میں نے ابھی تک تو اپنے لیے کوئی رشتہ تلاش نہیں کیا اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت پڑے گی۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے اولاد دے دو گی تو میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ میرا اور جنید کا بہت اچھا وقت گزرا تھا۔ وہ ایک اچھا ہمسفر تھا اور میں اسے کسی بھی قیمت پر گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اب مجھے بھی اولاد کے متعلق سوچنا پڑ رہا تھا۔ میری بیٹی ڈاکٹر بن چکی تھی تو میں نے اسی سے مدد لینے کا سوچا تھا۔ جیسے ہی صبح عالیہ ناشتے پر آئی، میں اسے کہنے لگی، عالیہ کل تم مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں بہن کی ضرورت ہے، تو تم نے مجھ سے یہ بات کیسے کہہ دی؟ کیا تمہیں میری عمر کا احساس نہیں ہے؟ اس عمر میں ہم بچے کیسے جھیل سکتے ہیں؟ عالیہ کہنے لگی، امی آپ اس چیز کی بالکل بھی فکر مت کریں۔ میں جس ڈاکٹر کے ساتھ کام کرتی ہوں اس کا 30 سال کا تجربہ ہے۔ اس کے پاس ایک ایسی گولی ہے جسے کھاتے ہی عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اولاد ہو جائے تو مجھے بتائیے گا، میں اپنے ڈاکٹر سے وہ گولی لے آؤں گی۔ میں نے سر ہلا دیا اور کہا، ہاں عالیہ، تم میرے لیے وہ گولی لے آنا اور استعمال کا طریقہ بھی پوچھ لینا۔ وہ بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا تھا اور کہنے لگی، امی اب اس چیز کی تو فکر ہی نہ کریں۔ عالیہ گھر سے چلی گئی تو میں سوچنے لگی تھی کہ کیا میں اس عمر میں بچے پیدا کرتی اچھی لگوں گی؟ مگر کیا کرتی، میری بھی مجبوری تھی۔ میں اپنا گھر اجاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں اپنے شوہر کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اولاد پیدا کرنے کی کوشش ضرور کروں گی۔ رات میں عالیہ میرے لیے گولیاں لے آئی تھی جس کا اس نے مجھ سے ذکر کیا تھا۔ کہنے لگی، امی یہ گولی آپ نے ہر رات کھا کر سونی ہے، اس کے بعد آپ حاملہ ہو جائیں گی۔ میں نے حامی بھر لی تھی اور اس کے سامنے ہی وہ گولی نگل لی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے نیند آنے لگی تھی، سر چکرانے لگا تھا۔ میں بولی، مجھے تو نیند آ رہی ہے، یہ کیسی گولی ہے؟ وہ کہنے لگی، جی امی اس گولی میں نیند بھی آتی ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، اگر آپ کو اولاد چاہیے تو تھوڑی سی قربانی تو دینا ہی پڑے گی۔ میں نے بھی سوچا، ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ خیر اب میں وہ گولی استعمال کرنے لگی تھی۔ ہر رات مجھے بہت جلدی نیند آ جایا کرتی تھی۔ صبح اٹھتی تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا تھا، جسم ٹوٹا ٹوٹا ہوا سا لگتا تھا، کپڑوں پر بھی گند کے نشان ہوتے تھے۔ میں نے عالیہ سے کہا، میرے کپڑوں پر کچھ نشانات ہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنسی اور بولی، آپ کا کیا مطلب ہے؟ یہ نشان گولی کی وجہ سے لگے ہیں؟ اس نے میری طرف ایسی نظروں سے دیکھا تھا جیسے کہہ رہی ہو، امی آپ تو بالکل ہی پاگل ہو گئی ہیں۔ میں نے جلدی سے سر جھٹک دیا اور بولی، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دراصل میں پریشان ہو گئی تھی اسی لیے پوچھ رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی، امی مجھے نہیں معلوم، آپ یہ بات ابو سے پوچھیں، کیونکہ میں تو اپنے کمرے میں سوئی ہوئی ہوتی ہوں۔ میں نے اس بات کا جنید کے ساتھ بھی تذکرہ کیا تھا۔ میں کہنے لگی، جنید رات میں جلدی سو جاتی ہوں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی؟ پہلے تو میں آپ کو چائے بنا کر دیتی تھی مگر آج کل تو بہت جلد سو جاتی ہوں۔ جنید بولا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں اپنی اولاد کی خاطر چائے کی قربانی تو دے ہی سکتا ہوں۔ تم جلدی سو جاتی ہو تو مجھے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں بولی، جنید تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا، ہاں ہاں کہو۔ میں بولی، صبح جب میں نیند سے بیدار ہوتی ہوں تو میرے کپڑوں پر گند سا لگا ہوتا ہے، تمہیں وجہ معلوم ہے اس کی؟ جنید ہنس دیا تھا۔ کہنے لگا، تسلیم جیسے ہی تم سوتی ہو تمہارے 5 بعد میں بھی
जैसे ही तुम सोती हो तुम्हारे 5 मिनट बाद मैं भी सो जाता हूँ, क्योंकि पहले तो तुम मुझे चाय बना कर देती थी, अब तो कोई चाय बनाने वाला भी नहीं होता, इसीलिए मुझे भी जल्दी नींद आ जाती है। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे कपड़ों पर क्या लगा होता है और कैसे लगता है। जुनैद की बातें सुनकर मैंने सोचा कि मुझे बिला वजह परेशान नहीं होना चाहिए, ये बस मेरा वहम ही होगा, इसलिए मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था। अब मुझे आलिया की फ़िक्र रहने लगी थी। मैंने जुनैद से कहा कि आलिया अब जवान हो गई है, हमें इसकी शादी का कुछ करना चाहिए। वो कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, तुम किसी रिश्ते कराने वाली औरत से बात करो और इनसे कहो कि हमारी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करें। मुझे जुनैद की बात अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने फ़ौरन से रिश्ते कराने वाली औरत से राब्ता किया था और इससे कहा था कि मेरी बेटी के लिए एक मुनासिब सा रिश्ता ढूंढें। वो कहने लगी, तुम फिक्र ही ना करो, तुम्हारी लड़की खूबसूरत भी है और पढ़ी लिखी भी। सबसे बड़ी बात ये कि वो तो डॉक्टर है, इसलिए इसके लिए तो रिश्ता मिल जाएगा। मैं ये बात सुनकर मुतमईन हो गई थी। अगले ही दिन वो औरत एक रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई थी। रिश्ता भी काफ़ी मुनासिब था। जैसे मेरी बेटी डॉक्टर थी वैसे ही लड़का भी डॉक्टर था। मुझे ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा कि मैं अपने शौहर से मशवरा करके आपको कोई जवाब दूंगी, और मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि इस वक्त जुनैद घर पर मौजूद नहीं थे। वो लोग लड़के की तस्वीर हमें दे गए थे। वो लोग लड़के की तस्वीर हमें दे गए थे। मैंने आलिया को लड़के की तस्वीर दिखाई तो आलिया मुस्कुरा कर कहने लगी, अम्मी लड़का तो मुनासिब है, बाकी जैसे आपके और अब्बू की मर्जी। मैं इसकी तरफ से अच्छा जवाब पाकर खुश हो गई थी। अब मुझे जुनैद की वापसी की फ़िक्र थी। मैं चाहती थी कि वो घर वापस आए ताकि मैं इसे लड़के की तस्वीर दिखा सकूं। जुनैद जब घर आया तो मैंने इसे कहा कि देखो हमारी बेटी के लिए एक डॉक्टर का रिश्ता आया है, तुम्हें कैसा लगा लड़का? जुनैद ने जब लड़के की तस्वीर देखी तो वो कुछ बुत सा बन गया था। कहने लगा, लड़का मुनासिब है, पहले तुम आलिया से पूछ लो। मैं बोली, आलिया को भी ये लड़का मंजूर है। मेरी बात सुनकर जुनैद के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। वो कहने लगा, माँ बेटी ने रिश्ता पसंद करके मुझे बता दिया, ये भी बड़ा एहसान है। नहीं तो, बल्कि तुम्हें तो चाहिए था कि आलिया को रुखसत करके ही मुझे बता देती कि मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी है। मैं बोली, जुनैद ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे मशवरा किए बगैर कोई भी कदम नहीं उठा सकती। मैंने तो लड़के वालों से भी यही कहा है कि मैं अभी कोई जवाब नहीं दे सकती, पहले अपने शौहर से मशवरा करूंगी। जुनैद ने सर हिलाया और कहने लगा, बस बस रहने दो, तुम लोगों ने जो करना था वो कर लिया है। इतना कहकर वो उठकर अपने कमरे में चला गया था। मैंने आलिया को आंखों ही आंखों में इशारा किया कि जाकर अपने बाप को मना कर आओ। पता नहीं क्यों इसे छोटी सी बात बुरी लग गई है। आलिया भी जुनैद के पीछे ही कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद ही अंदर से कुंडी लगने की आवाज़ आई थी। मैं दंग रह गई थी कि ये कुंडी क्यों लगा ली है। फिर सोचा कि शायद आलिया मना रही हो बाप को। आलिया काफ़ी देर बाद से बाहर निकली तो इसकी आंखों में आंसू थे। मैं बोली, तुम्हारे अब्बू मान गए क्या? तो इसने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, अम्मी मुझे नहीं करनी शादी। मुझे जुनैद पर बहुत गुस्सा आया था कि इसने ना जाने आलिया से क्या उल्टा सीधा कह दिया है, जो बच्ची रो भी रही है और शादी से भी इनकार कर दिया है। मैंने सोचा कि अभी इस बात को छोड़ देती हूँ, फिर बाद में जुनैद से बात करूँगी। खैर, रात के वक्त मैंने जुनैद से कहा कि तुमने आलिया से क्या कहा है कि वो रिश्ते से इनकार ही कर रही है। जुनैद का रंग फक हो गया था। वो कहने लगा, मैंने क्या कहना था इसे? मैंने तो बस यही कहा था कि तुम माँ बेटी ने पहले से ही रिश्ता पसंद कर लिया है, मुझे तो बताया भी नहीं। मैं चुप कर गई थी। मैं सुबह जब आलिया के पास आई तो आलिया अस्पताल जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। मैं बोली, आलिया मैंने आज लड़के वालों को फ़ोन करना है, मैं हामी भर दूँ? आलिया ने नफ़ी में सर हिला दिया था। बोली, ऐसा भी क्या हो गया है कि तुम इस रिश्ते से ही मुतनफ़र हो गई हो? तो वो कहने लगी, अम्मी मैं शादी के काबिल ही नहीं रही। ये बात सुनकर तो मुझे ज़ोर का झटका लगा।
یہ بات سن کر تو مجھے زور کا جھٹکا لگا تھا۔ میں بولی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ تم کیا اول فول بک رہی ہو؟ عالیہ کہنے لگی امی میں نے جو کہا ہے بس اسی پر دھیان دیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی تھی اور مجھے اداسی نے گھیر لیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ میں نے ڈاکٹر کے رشتے سے ابھی انکار نہیں کیا تھا۔ اب ان لوگوں کے ہر روز مجھے فون آتے تھے، وہ جواب طلب کرتے تھے، میں انہیں ٹال دیتی۔ میں عالیہ کو منانا چاہتی تھی مگر عالیہ تو میرے ساتھ بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ وہ ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی، جب میں وجہ پوچھتی تو مجھے نظر انداز کر دیتی تھی۔ عالیہ اب اپنے باپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی، مجھ سے اس نے بڑی دوری اختیار کر لی تھی۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے، کیونکہ میں تو رات کو گولی کھاتی تھی جس کی وجہ سے سارا دن بھی سوئی رہتی تھی اور بدن بھی تھکاوٹ سے چور چور رہتا تھا۔ عالیہ جیسے ہی ہسپتال سے واپس آتی اپنے باپ کے پاس بیٹھ جاتی، وہ دونوں نہ جانے مجھ سے چھپ چھپ کر کیا باتیں کرتے رہتے تھے۔ اب میں اداس رہنے لگی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ عالیہ کی آنکھوں میں بھی اداسی ہے۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہہ نہیں پاتی۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہہ نہیں پاتی۔ میں نے سوچا کہ کیا پتہ وہ شادی کے لیے فکر مند ہو، اسی لیے میں نے ڈاکٹر والے رشتے سے انکار کر کے دوسرا رشتہ گھر پر بلوا لیا تھا اور جنید کو بھی پہلے سے ہی خبردار کر دیا تھا کہ وہ گھر سے نہ نکلے، کیونکہ آج لڑکے والوں نے عالیہ کو دیکھنے آنا تھا۔ لڑکے والے آئے تو مجھے یہ رشتہ بھی مناسب لگا تھا۔ میں نے جنید کی طرف اشارہ کیا کہ اس رشتے کو اوکے کر دے۔ تبھی جنید لڑکے والوں سے الٹے سیدھے سوال کرنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگا آپ لوگوں کا فقہ کیا ہے؟ لڑکے والے کہنے لگے ہمیں فرقے سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ لڑکی بھی مسلمان ہے۔ مگر جنید پھر کہنے لگا لڑکا کتنے پیسے کماتا ہے اور لڑکے کا باپ کتنا کماتا ہے؟ لڑکی بیاہی ہوئی زیادہ عرصے کے لیے والدین کے گھر تو رہنے نہیں آتی۔ یہ باتیں سن کر لڑکے کی والدہ نے حیرت سے جنید کو دیکھا تھا اور پھر کہنے لگی آپ سے مل کر اچھا لگا، پھر ملاقات ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ کچھ بھی کھائے پیے بغیر ہمارے گھر سے چلے گئے تھے۔ میں نے کھا جانے والی نگاہوں سے جنید کو دیکھا تھا اور بولی یہ بھی بھلا کوئی سوال تھے کرنے والے؟ تم نے یہ سب باتیں ان سے پوچھی کیوں؟ جنید کہنے لگا ہماری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے، یوں ہی کسی راہ چلتے سے اس کی شادی نہیں کرنی، میں نے اچھی طرح کرنی ہے، اپنی تسلی کرنی ہے، پھر اس کی شادی کروں گا۔ میں نے تو اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ یوں ہی 2-3 بار اور بھی عالیہ کے رشتے آئے تھے مگر جنید نے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے رشتہ واپس کر دیا تھا۔ اب مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اب اپنے مکمل ہوش و حواس میں رہوں گی۔ یہ تب ہی ممکن تھا جب میں عالیہ کی دی ہوئی گولی نہ کھاتی، اسی لیے آج رات میں نے وہ گولی نہیں کھائی تھی۔ خیر آج بھی مجھے وقت سے ہی نیند آ گئی تھی مگر آدھی رات کو میری آنکھ کسی کے بولنے کی آواز سے کھل گئی تھی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں جنید کی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، تمہیں پالنے کے لیے میں نے بہت پاپڑ بیلے ہیں، تم یقین کرو میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی تو کر لی تھی مگر مجھے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، نہ اولاد اور نہ ہی سکون۔ شاید میں یوں ہی اپنی بے رنگ زندگی گزار بھی لیتا اگر مجھے اس بات کا نہ پتہ ہوتا کہ تم کتنی حسین ہو۔ میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی تھی، شاید اسی چیز کا اجر اللہ نے مجھے تمہارے روپ میں دیا ہے۔ دیکھو تم جوان بھی ہو اور حسین بھی، اور پھر تم مجھے کتنی آسانی سے میسر ہو گئی ہو۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ یہ باتیں سن کر تو میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میرا شوہر جنید آخر کس سے اظہار محبت کر رہا تھا؟ کمرے میں مکمل طور پر اندھیرا تھا، اسی لیے میں کچھ دیکھ نہیں پائی تھی۔ میں نے ہمت اوڑھ کر کمرے کا بلب جلا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو جان ہی نکل گئی کہ جنید کے ساتھ ہماری پڑوسن کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ایک دم سے پھٹ پڑی تھی اور بولی یہ سب کیا ہے جنید؟ جنید نے مجھے جاگتا دیکھا تو وہ گھبرا گیا تھا۔
آج رات تم نے گولی نہیں کھائی کیا؟ میں نے آگے بڑھ کر جنید کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا اور بولی، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا ڈرامہ ہے جنید؟ جنید کہنے لگا، ڈرامہ تو تم ہو، تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے، میں تمہارے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں ہوں، تمہیں ابھی طلاق دے کر اس گھر سے نکال دیتا ہوں۔ جنید نے بڑی آسانی سے مجھے 3 بار طلاق دے کر برسوں کی رفاقت توڑ دی تھی۔ میں لوٹی پٹی سی عالیہ کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، عالیہ چلو اس گھر سے، تمہارے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ عالیہ کہنے لگی، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں یہ بات سن کر دنگ رہ گئی تھی اور کہا، عالیہ تم اپنی ماں کو چھوڑ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، آپ جیسی عورت کو تو ماں کہنا بھی پسند نہیں کرتی، مجھے سب معلوم ہے آپ نے کس طرح میرے باپ کو زہر دے کر قتل کیا ہے۔ یہ بات سن کر تو میں دھڑ دھڑ کانپنے لگی تھی اور بولی، عالیہ تم اتنا بڑا الزام اپنی ماں پر کیسے لگا سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں آپ پر الزام نہیں لگا رہی، مجھے یہ سب باتیں ابو نے بتائی ہیں۔ یاد ہے جس روز میرے لیے لڑکے کا رشتہ آیا تھا، میں ابو کو منانے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تھی، تب ابو نے اندر سے کنڈی لگا کر مجھے ساری باتیں بتا دی تھی۔ وہ کہنے لگے تھے کہ میں تمہیں ایک راز کی بات بتانے والا ہوں، تمہاری ماں نے تمہارے حقیقی باپ کو زہر دے کر مار دیا تھا کیونکہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اب تم اس لڑکے سے شادی کر لو، مگر یہ نہ ہو کہ تم کسی اور کو پسند کر لو اور پھر اپنی ماں کی طرح ڈاکٹر لڑکے کو زہر دے کر مار دو۔ تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی چاہیے، میں تو شادی کے قابل ہی نہیں تھی۔ اگر میں بھی اپنی ماں کی طرح ہی نکلتی تو کیا ہوتا؟ میں آپ کی طرح قاتل نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے میں نے شادی سے انکار کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور قسمیں کھا کھا کر عالیہ کو یقین دلانے لگی تھی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں تو جنید کو جانتی بھی نہیں تھی، ابو نے ہی میرا رشتہ ڈھونڈا تھا اور انہوں نے ہی میری شادی کرائی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے عالیہ کو اپنے ساتھ چلنے پر رضامند کیا تھا۔ میں اپنے بھائیوں کے گئی تھی، مجھے دیکھ کر میری بھابھیوں نے معرفت پر ڈال لیے تھے۔ وہ کہنے لگی، آپ کیا کرنے آئی ہو؟ ہمارے حصے کی تو ساری زمین ہڑپ کر گئی ہو۔ میں یہ بات سن کر حیران ہوئی اور بولی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ وہ کہنے لگی، زیادہ بھولی مت بنو، ہمیں سب علم ہے کہ جب تمہارے باپ نے تمہاری شادی جنید کے ساتھ کی تھی تب اپنی آدھی جائیداد انہوں نے جنید کے نام پر لگائی تھی۔ اب میں سارا قصہ سمجھ گئی تھی۔ جنید نے شاید مجھ سے شادی بھی فقط اسی لیے کی تھی کہ اسے ابو نے زمین اور جائیداد دی تھی اور اس نے عالیہ کو انہی کے پیسوں سے پالا تھا۔ عالیہ نے مجھے بتایا کہ وہ گولی جو ہر رات میں کھاتی تھی وہ عالیہ اپنی ڈاکٹر سے لے کر نہیں آئی تھی بلکہ وہ بھی جنید نے ہی عالیہ کو دی تھی، یہ کہہ کر کہ مجھے اپنا وارث چاہیے۔ تمہاری ماں تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، اس لیے اس نے میرا بچہ پیدا نہیں کیا۔ یہ بات سن کر عالیہ کا دل ٹوٹ گیا تھا، اس لیے اس نے جنید کی خواہش کو اپنی خواہش بنا کر میرے سامنے پیش کیا تھا تاکہ میں انکار نہ کر سکوں۔ اس سب میں جنید کی مکروہ پلاننگ چھپی ہوئی تھی۔ اس نے محلے کی ایک جوان لڑکی سے چھپ کر نکاح کر لیا تھا۔ وہ مجھے مضر صحت گولی کھلا رہا تھا کہ میں جلد از جلد بستر پر لیٹ جاؤں اور وہ کھلم کھلا اپنی شادی کا اعلان کر دے۔ جہاں تک عالیہ کی شادی کی بات رہی تو عالیہ کی شادی بھی وہ اس لیے نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کیونکہ اب وہ گھر میں بیٹھ کر کھانا چاہتا تھا۔ اس کی یہ پلاننگ تھی کہ عالیہ کمائے گی اور وہ بیٹھ کر کھائے گا۔ اب مجھے اور عالیہ کو اس کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی کہ ہم نے کتنے برس ایک دھوکے باز شخص کے ساتھ گزار دیے اور ہمیں اس کے دھوکے کا علم ہی نہیں ہوا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میرا نقصان ہونے سے پہلے ہی مجھے جنید کی اصلیت دکھا دی تھی۔ میں نے قانونی کارروائی کر کے اپنی جائیداد واپس لے لی ہے۔ میں نے اور عالیہ نے علیحدہ گھر لے لیا ہے، اب ہم سکون سے رہتی ہیں۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔